ہم راشد کی نظم میرے بھی ہیں کچھ خواب پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایک قسط ہو چکی ہے، تو آج کوشش کریں گے کہ نظم کو مکمل کر لیں۔ اگلا بند جہاں سے آج ہمیں شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، کچھ خواب کے مدفون ہیں اجداد کے خود ساختہ اسمار کے نیچے، اجڑے ہوئے مذہب کے بنا ریختہ اوہام کی دیوار کے نیچے، شیراز کے مجذوب تنک جام کے افکار کے نیچے، تہذیب نگونسار کے آلام کے انبار کے نیچے۔ اب عشق ازل گیر و ابد تاب نے تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانوں کے جن خوابوں کو تعبیر بخشی تھی، ان کچھ خوابوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور پچھلے بند سے ہی وہ ذکر شروع ہو گیا تھا۔ اس میں یہ مذہب اور روایت جو تاریخ کی یلغار کا سامنا نہیں کر سکا، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، یعنی اس کو آپ سمجھیں کہ اے روح عصر، کہ اے روح عصر، کچھ خواب ہیں جو انسانوں نے کبھی دیکھے تھے، لیکن وہ ان خوابوں کی صورتحال اب یہ ہے کہ کچھ خواب ہیں مدفون، کچھ خواب کے مدفون ہیں اجداد کے خود ساختہ اسمار کے نیچے، یعنی ان میں سے، ان معدوم خوابوں میں سے وہ خواب جو نیند پر بھی بوجھ ہیں اور بیداری پر بھی بار ہیں، ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی گھڑی ہوئی کہانیوں میں دفن ہیں۔ تو اس میں کچھ ایک آدھ لفظ مشکل ہے، وہ ہے اسمار، الف سین میم الف رے، یہ سمر کی جمع ہے، سمر کہتے ہیں قصے کہانی کو، تو یہ وہ قصے کہانی اجداد کی قصے کہانیاں، اور سمر اس کہانی کو بھی کہتے ہیں جو رات کو کہی جائے، یعنی جو سلانے کا کام دے۔ تو اس کے اس پورے معنوی سیاق و سباق میں اسے دیکھیں تو کچھ خواب ہمارے اجداد نے، یا یوں کہیں کہ مذاہب نے دکھائے تھے، کچھ کہانیاں مذاہب نے سنائی تھیں جن کا تعلق زندگی اور سامنے کی دنیا سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ہی مدت میں کہانی سننے والے بھی سو گئے اور کہانی سنانے والے بھی سو گئے۔ تو اور اجڑے ہوئے مذہب کے بنا ریختہ اوہام کی دیوار کے نیچے، اب یہاں مزید کھول رہے ہیں کہ مذاہب سے پہلے بھی ایک اجداد پرستی تھی، وہ بھی قصے کہانیوں پر مبنی تھی، اور مذاہب نے آ کر جو اس اجداد پرستی کا خاتمہ کیا وہ دوسری طرح کی قصے کہانیوں ہی سے کیا، یعنی اجداد پرستی نے بھی انسان کو رات میں رکھا جو نیند کو بیداری پر غالب رکھتی ہے، اور اجداد پرستی کے علاج کے لیے جو مذاہب آئے تھے ان مذاہب کا بھی لوکیل رات ہی تھی۔ تو اجداد کی قصے کہانیاں جو تھیں وہ مختلف طرح کی نیند سلاتی تھیں، مذاہب نے بھی وہی کام کیا، لیکن یہ کہ ان کی نیند مختلف طرح کی تھی۔ تو اجڑے ہوئے مذہب کے بنا ریختہ اوہام کی دیوار کے نیچے، اب آپ اس میں مطلب کیوں یہ ایک شاعرانہ
یوں کہہ لیں کہ قدرت اظہار اس میں اس طرح کی ہے کہ اجداد پرستی کہانیاں، اجداد پرستی کے نتائج وہ کہانیاں تھیں جن کہانیوں کا مصنف انسان خود تھا، یعنی انسان کہتا تھا کہ یہ کہانیاں میں ان کا مصنف میں ہوں۔ اور مذاہب کی یعنی اجداد پرستی کی بنیاد قصوں پر تھی، تو مذاہب کی بنیاد اوہام پہ تھی، یعنی بنا ریختہ کہتے ہیں جن کی بنیاد ڈالی گئی۔ بنا ریختن مصدر ہے جس کا مطلب ہے بنیاد ڈالنا۔ تو یہ جو اجڑے ہوئے مذہب ہیں، انہوں نے اوہام کی دیوار کھڑی کی تھی، اس دیوار تلے بھی بہت سے خواب مدفون ہیں۔ تو شیراز کے مجذوب تنک جام کے افکار کے نیچے، شیراز کے مجذوب تنک جام جو کہا ہے یہ حافظ شیرازی کا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اقبال راشد کا بہت دور تک پیچھا کرتے رہتے ہیں، اقبال راشد کا ایک جینوین مسئلہ ہے۔ تو اقبال کی جو حافظ پہ تنقید تھی اس کو اس مصرعے میں انہوں نے دوہرا دیا۔ حافظ کے بارے میں اسرار خودی میں اقبال نے کہا تھا نا کہ ہوشیار از حافظ صحبہ گسار، جامش از زہر اجل سرمایہ دار، کہ میں نوش حافظ سے ہوشیار رہو کیونکہ اس کا پیالہ جو ہے وہ موت کے زہر سے بھرا ہوا ہے۔ تو اسی کو یہاں دوہرا دیا کہ شیراز کے مجذوب تنک جام کے افکار کے نیچے، یعنی حافظ شیرازی کے فراری تصوف پر مبنی افکار میں کچھ خواب دفن ہیں۔ اور تہذیب، اب اس پوری بات کو یعنی کہ پچھلے 3 مصروں کا خلاصہ آخری مصرعے میں کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تہذیب نگونسار کے اعلام کے انبار کے نیچے، یہ سب تہذیب نگونسار کے ایجنٹس تھے نا، مطلب اجداد پرستی، مذہب اور تصوف۔ یہاں شیراز کے مجذوب استعارہ ہے صوفیانہ فکر کا۔ تو اس کو اب مکمل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک زوال یافتہ تہذیب، اس کے دکھوں کے ڈھیر میں بھی کچھ خواب دفن ہیں، یعنی کچھ خواب اس تہذیب نے بھی دیکھے تھے جن خوابوں نے اس تہذیب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اب وہ تہذیب گویا اپنے انبار مرگ میں ان خوابوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بند جو ہے یہ بہرحال کیونکہ راشد جو ہیں وہ تاریخ ہمارے جدید شاعروں میں راشد اور فیض جیسا تاریخی شعور صحیح یا غلط دوسرے شاعروں میں نہیں ہے۔ فیض جو ہیں وہ تاریخ کو ایک نظریاتی سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں، جبکہ راشد کے یہاں تاریخ اپنی جگہ ایک بڑی قوت ہے جس پہ کسی نظریے کا طوق نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو مختصر یہ کہ اس بند میں یعنی جب یہ نظم جو ہے اب اس مرحلے پر تجزیہ کر رہی ہے کہ انسانوں نے اپنے بارے میں کچھ خواب دیکھے تھے، اور وہ سب کے سب خواب جو ہیں وہ کسی بیداری پر نہیں بلکہ موت پر تمام ہوئے ہیں۔ اب نیا خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اب اس کا اگلا بند ہے جس میں وہ جدیدیت کا یعنی جدید زندگی اور جدید دنیا کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس سے بھی اپنی بیزاری کا، اپنی بے اطمینانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب،
اس کی آواز پہ غور کیجیے گا. اس کی آواز ایسی ہے جیسے لہریں چلنے کی آواز ہوتی ہے نا، کہ ایک لہر اٹھتی ہے پھر نیچے چلی جاتی ہے، اس سے پھر دوسری لہر جنم لیتی ہے. تو جو سمندر میں لہروں کی حرکت اور آواز کا نظام ہے وہ اس نظم میں راشد نے کھپا دیا ہے. تو یعنی جھٹکے لے لے کر بڑھنے والی آواز. تو کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب، نئے حوصلے خوب ہے نئے ہمت ناخوب، گر ذات سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی انہیں محبوب، ہیں آپ ہی اس ذات کے جاروب ذات سے محجوب. تو یہ خیال رہے کہ یہاں جدیدیت کے بارے میں یہ مصرے ہیں، لیکن جدیدیت ان قوموں میں آ جانے والی جدیدیت جنہوں نے غلامی کا اور استعمار کا اور نو آبادیت کا دور گزارا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ یہ گویا مسلمانوں میں در آنے والے جدید رویے ہیں جن سے راشد مطمئن نہیں ہے. تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے کہ جدیدیت کا ایک گلوبل کانٹیکسٹ ہے یا ایک ویسٹرن کانٹیکسٹ ہے، وہ یہاں موضوع نہیں ہے. یہاں جدیدیت کا مطلب ہے مسلمانوں میں آ جانے والی جدیدیت اور اس جدیدیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نظریات، خیالات اور احساسات وغیرہ. تو اب دیکھیے کہ اب آپ بر صغیر ہندوستان کو یا مسلم ورلڈ کو فوکس کریں اور اب دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں، یعنی یہ دنیا جو مذاہب کی بنائی ہوئی دنیا ہے، جو قدامت کی ساختہ پرداختہ دنیا ہے، اس دنیا میں جب جدیدیت ایک غلبے کے ساتھ داخل ہو گئی تو اب یہاں یہ ہے کہ یہ اپنی تہذیب کا یہ باغی آدمی، اپنی تہذیب سے یہ منحرف گروہ بھی کچھ خواب دیکھ رہے ہیں. تو ان خوابوں کی نوعیت اور ماہیت یہ ہے کہ یہ خواب آزاد تو ہیں، کیونکہ جدیدیت کو قبول کرنے والے طبقات نے اپنی تہذیب کے اقدار اور اصول اور ضابطوں سے تو نجات حاصل کر لی ہے. اس اعتبار سے ان لوگوں کے خواب آزاد ہیں، یعنی ان لوگوں کے تصورات زندگی کسی بندش اور قید کے بغیر ہیں، ان کے مقاصد حیات کسی نظریاتی جبر سے آزاد ہیں. تو یہ تو ہے کہ کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب، کہ انہوں نے جدیدیت کے نتیجے میں ایک احساس آزادی تو حاصل کر لیا، لیکن چونکہ جدیدیت کا پروجیکٹ ان کا شروع کیا ہوا اور ان کا چلایا ہوا نہیں ہے، جدیدیت کے گھوڑے کی لگامیں ان بیچاروں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، تو یہ جدیدیت کے لمس سے اپنی تہذیب کی جکڑ بندیوں سے آزاد تو ہو گئے جیسے تیسے، لیکن خود جدیدیت کے مقابلے میں ان کا رویہ اسی طرح کا خادمانہ، عاجزانہ اور غلامانہ رہا جو کلاسیکل تہذیبیں اپنے افراد میں پیدا کرتی ہیں. تو انہوں نے جدیدی گویا مذہب کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے لیے جدیدیت کو رکھ لیا. تو انہوں نے اپنی نفسیاتی آزادی کا سامان جدیدیت سے اخذ نہیں کیا اور جدیدیت سے اسی طرح مرعوب رہے جس طرح کے خدا کو ماننے والا خدا سے مرعوب رہتا ہے. تو نئے حوصلے خوب ہے نئے ہمت ناخوب، کہ ان میں نہ اچھائی کا کوئی حوصلہ ہے نہ برائی کی کوئی ہمت ہے. یعنی آزادی اسے کہتے ہیں کہ آدمی خیر پر بھی قادر ہو اور شر پر بھی اختیار رکھتا ہو. تو کبھی آپ غور کریں کہ انسانی آزادی کی سب سے بے محکم بنیاد یہی ہے
کہ یہ اقرار بھی کر سکتا ہے، انکار بھی کر سکتا ہے، یہ خیر کے راستے پر بھی چل سکتا ہے اور شر کی دلدل میں بھی خود کو دھنسا دینے کا آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کی آزادی کا تعین اسی چیز سے ہوتا ہے۔ لیکن جدیدیت کی یلغار کے آگے ڈھیر ہو جانے والے مسلم تہذیب کے یہ گروہ جو ہیں، انہوں نے جدیدیت میں آزادی کی چمک دمک سے اپنی آنکھیں تو چندھیا لیں، لیکن اس آزادی کے جوہر کو اپنے وجود اور اپنے شعور میں جگہ دینے کے لائق یہ یوں نہیں رہے کہ یہ جدیدیت کے لیے اجنبی ہیں اور جدیدیت ان کی پروڈکٹ نہیں ہے، ان کی تہذیب سے پھوٹنے والا کوئی نیا تہذیبی اور نفسیاتی اسٹرکچر نہیں ہے، یہ مانگا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے یہاں نہ یہ جسے اچھا سمجھتے ہیں اس اچھائی کو حاصل کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ آزادی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے، آزادی پہلے تو فیصلے کی آزادی ہے کہ مجھے خیر پہ چلنا ہے یا شر کو قبول کرنا ہے، اور آزادی دوسری فعلی آزادی ہے کہ خیر پر چلنے کے راستے میں بھی کچھ تاریخی اور تہذیبی رکاوٹیں ہیں اور شر کی ڈور تھامنے میں بھی کچھ مزاحمتیں ہیں جو اخلاقی ہیں، تہذیبی ہیں، ذہنی ہیں۔ تو غرض یہ کہ خیر ہو یا شر، اچھائی ہو یا برائی، دونوں کے بارے میں فیصلہ کر لینے کے بعد ان کو حاصل کرنے کے لیے چلنے کا عمل مزاحمت اور رکاوٹ کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ انسانی صورتحال چاہے کسی بھی سیاق و سباق میں ہو، اس سیاق و سباق میں اچھائی اور برائی کا تصور قائم رہتا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ الف خیر ہے اور بے شر ہے تو الف کا خیر ہونا اور بے کا شر ہونا برقرار رہے، بلکہ یہ کہ خیر اور شر دو بنیادی ترین پرسپیکٹیوز کے طور پر ہر صورتحال میں قائم رہتے ہیں، چاہے ان کا اطلاق پہلے کے مقابلے میں مختلف چیزوں پر کیا جائے۔ تو انسان خیر و شر کے شعوری اور وجودی پولز میں رہنے والا ایک وجود ہے جو فیصلہ کرتا رہتا ہے، جو اپنے بارے میں مستقل اور عارضی فیصلے کرتا رہتا ہے کہ مجھے اس پول کی طرف رخ کرنا ہے یا دوسرے پول کی طرف جانا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ کر کے عمل شروع کرتا ہے تو انسانی عمل کی ساخت ایسی ہے، انسان اور تاریخ کے تعلق کی نوعیت ایسی ہے، انسان کی اجتماعی بناوٹ ایسی ہے کہ کوئی بھی فعل بغیر رکاوٹ کے وجود میں نہیں آتا، یعنی انسان کا ہر فعل کچھ رکاوٹوں کو پھاند کر ہی وجود میں آ سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ خیر اور شر پرنسپل کے طور پر، آرکیٹائپس کے طور پر، بنیادی اصول وجود کے طور پر حاضر ہے، لیکن یہ لوگ جو اپنی تہذیب سے خود کو خالی کر کے جدیدیت کے کچھ سکوں سے اپنے کشکول ہستی اور کاسہ ذہن کو بھر چکے ہیں، ان میں وہ ہمت ابھی نہیں آئی کہ یہ خیر اور شر سے تعلق کا فیصلہ کر کے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی ہمت کر سکیں اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے ٹکرا سکیں۔ آپ سمجھیں نا، تو انسان کی سب سے بڑی ایبسرڈٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصول زندگی پر عمل نہ کر سکے۔ تو انہوں نے اپنے پچھلے اصول حیات کو جدیدیت کے دباؤ سے رد تو کر دیا ہے، لیکن جدیدیت کے اپنے قوانین زندگی کو پوری طرح قبول کرنے میں اپنی خواہش کے باوجود ناکام ہیں،
کیونکہ جدیدیت ابھی تک ان کے لیے ایک فارن ویو ہے، ایک باہر سے اندر آنے والی تحریک ہے۔ تو گر ذات سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی انہیں محبوب، اب یہاں جدیدیت کا ایک بنیادی اصول بتا رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اب بھی جدیدیت کے اندر جو یہاں کے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں ان میں مسنگ ہے، تو کیا یہ جو فریڈرک نیچے نے بات کی تھی ول ٹو پاور، کیا اس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں یا اس کا جو ہے زاویہ الگ ہے؟ ہاں، یہ میں تھوڑا آگے چل کے بیان کروں گا، آگے چل کے سوال کر لیجیے گا۔ ہاں، تھوڑا میں بات کر لوں پھر آخر میں سوال کیجیے گا۔ تو جدیدیت کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ جدیدیت اپنے ابتدائی مرحلے میں انفرادیت پسندی کی تحریک تھی۔ اب جدیدیت کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جدیدیت جن حالات سے گزرنے کے نتیجے میں ایک سماجی اور نفسیاتی اور ذہنی قوت کے طور پر وجود میں آئی، وہ تہذیب اور اجتماعیت سے بیزاری کا ماحول تھا۔ یعنی جدیدیت کی اولین ساخت میں تہذیب، مذہب اور اجتماعیت سے بیزاری جو تھی، وہ گویا اس کے نظریات کے لیے معمار کا کام کرتی تھی۔ تو یہ اسی ابتدائی انفرادیت پسندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو اب آپ سمجھیں کہ میں اپنی تہذیب سے انحراف کی حالت میں جدیدیت کی دی ہوئی انفرادیت پسندی کی دعوت پر شوق کے ساتھ کان لگائے ہوئے ہوں، لیکن جدیدیت کے لیے اجنبی ہونے کی وجہ سے اور اپنی تہذیب سے اپنے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی انقطاع کی بدولت میں ایک ایسے خلا میں ہوں کہ چھوڑی ہوئی چیز بھی میرے اندر موجود نہیں ہے، اور جو چیز میں قبول کرنا چاہتا ہوں اسے بھی جذب کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوں۔ تو جدیدیت کا جو ایسنس آف انڈیویجولزم ہے وہ میرے ذہن میں تو ہے، لیکن میرا حال، میرا شعار اور میری کیفیت اور میری نفسیات بننے میں ناکام ہے، کیونکہ میں نے اس طرح اپنی انفرادیت کا ایسا تصور قائم ہوتے ہوئے ہی پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور اس تصور کی تشکیل میں خود میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ بے بس، بے کس اور بے چارہ آدمی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ڈیفینیشن دوسرے سے اخذ کرے۔ تو اپنی ڈیفینیشن دوسرے سے اخذ کرتے ہوئے اس آدمی کو وہ ڈیفینیشن اس کے دماغ میں تو کچھ کشش پیدا کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈیفینیشن اس کے اندر سے ابھری ہوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی نفسیاتی اور غیر اختیاری اور لاشعوری ساخت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کی ڈیفینیشن لیو کی جاتی ہے، کوائن نہیں ہوتی۔ تو اس کو جدیدیت نے اپنی طرف سے کوائن کر کے اس کا شعور فراہم کیا ہے، اور کیونکہ یہ شعور اپنے بارے میں، یہ شعور اپنی انفرادیت کی تھیورائزیشن کی یہ فارمز، یہ ایک بالکل مختلف تہذیب سے اٹھنے والے ایک نظام سے یہ اخذ کر رہا ہے، تو اپنی تہذیب سے منحرف ہو جانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کی موجودگی میں یہ باہر سے تھوپی ہوئی اپنی ڈیفینیشن کو مان تو رہا ہے، اپنے اندر جذب نہیں کر پا رہا۔ اور یہ آج بھی تمام سوسائٹیز کے جدید افراد کا المیہ ہے۔ ان لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ مطلب یہ لوگ، آپ یوں سمجھیں کہ یہ ماں کو بدل لینا، باپ کو بدل لینا چھوٹی بات ہے،
اپنی سیلف کانشسنس کو اس کے احوال اور تصورات کے ساتھ دوسرے سے لینا، یہ اس سے بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہاں راشد مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب گر ذات سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی انہیں محبوب، یعنی انہوں نے جدیدیت سے سن رکھا ہے کہ فرد ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ انسان کی آزادی کا مطلب ہے فرد کی مکمل آزادی۔ تو انہوں نے سن تو رکھا ہے، اور وہ سنا بھی ماننے کی نیت سے ہے۔ تو لیکن یہ کہ انفرادیت پسندی خود اپنی ذات سے جس محبت کی دعوت دیتی ہے، اگر وہ دعوت ان کی شخصیت کے مسامات میں رچ بس گئی ہوتی اور یہ اپنی ذات کو جدیدیت کی منشا کے مطابق اپنا محبوب بنانے میں کامیاب ہو چکے ہوتے تو مطلب صورتحال دوسری تھی۔ لیکن یہ تو بیچارے ایک ایسی انفرادیت کے احساس میں، ایک ایسی انفرادیت کے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو انہیں فرد بننے کے لیے اپنی انفرادیت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ ایک گہری بات ہے، یہ میں ابھی تفصیل کرتا ہوں۔ یعنی انہیں فرد بننے کے لیے انفرادیت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ جدیدیت جس بھی تہذیب میں جاتی ہے اور جس تہذیب میں فاتحانہ دخل دے کر اس تہذیب کا کانٹیکسٹ بننے کی کوشش کرتی ہے، وہاں سب سے پہلے یہی کہتی ہے کہ اس تہذیب کے تصور انفرادیت سے دستبردار ہو جاؤ اور ہماری شرائط انفرادیت کو پوری کرتے ہوئے ایک نیا فرد بن کے دکھاؤ۔ ابھی اس کی میں تفصیل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ فرد ثانی کی پیدائش فرد اول کی فنا سے مشروط ہے، اور فرد بھی ایک تہذیب کی پروڈکٹ ہوتا ہے، کوئی انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یعنی میری انفرادیت کا قوام بھی تہذیبی ہے۔ تو جدیدیت آ کے کہہ رہی ہے کہ جس تہذیبی قوام سے تمہاری انفرادیت کی تخلیق ہوئی ہے، اس پوری انفرادیت کو انڈو کر دو۔ اس قوام کو چھوڑا ہے تو اس پوری انفرادیت کو انڈو کر دو، یعنی اپنے آپ کو اپنے سے پاک کرو۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہیں آپ ہی اس ذات کے جاروب، یہ بیچارے چلے تھے فرد بننے کے لیے اور اپنی انفرادیت کو جدیدیت کے تھمائے ہوئے جھاڑو سے یہ صاف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس ذات سے محبت کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، یہ اتنے خالی اور مہمل لوگ ہیں کہ یہ اسی ذات کو، جنہوں نے ذات سے محبت کی دعوت دی تھی، انہی لوگوں سے جھاڑو لے کر اسی ذات کو اپنے فرش وجود پر سے صاف کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اور ذات سے محجوب، کہ یہ جس ذات سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس اپنے آپ سے یہ محبت کرنا چاہتے ہیں، اس اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس اپنے آپ کو دیکھا ہے وہ روایت کا بنایا ہوا تھا، اس کو تو ویسے ہی مٹا دیا۔ اب جس اپنے آپ سے جدیدیت کی تلقین پر محبت کرنی ہے، وہ اپنا آپ تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا، ابھی فارم ہی نہیں ہوا، تو یہ بیچارے اپنی ذات کے ماضی اور حال اور مستقبل سب سے غافل اور محجوب ہیں، یعنی پردے میں ہیں۔ تو آپ سمجھے نا کہ جدید انفرادیت
مسلم یا ٹریڈیشنل کلاسیکل سوسائٹیز میں یہ ایمان بالغیب ہے کہ جدیدیت کہتی ہے کہ بس اپنے آپ پر ایمان رکھو، اپنے آپ کو غائب رکھتے ہوئے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ یہ جس اپنے آپ کو مان رہا ہے اس اپنے آپ کو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگلا جو بند ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں یہ اپنی معاصر تاریخی یعنی اپنے معاصر تاریخی سیاق و سباق میں انسان کو اور اس کی تمناؤں کو رکھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو خواب ان کی تمنائیں ہیں نا، خواب کا لفظ راشد نے 20 جگہ استعمال کیا ہے، کہیں خواب کہیں رویا، یہ ان کی بہت بنیادی اصطلاح ہے۔ تو خیر، تو کچھ اب اگلا بند ہے کہ کچھ خواب ہیں جو گردش آلات سے جوئند تمکین ہے، جن کے لیے بندگی قاضی حاجات سے اس دہر کی تزئین، کچھ جن کے لیے غم کی مساوات سے انسان کی تعمیم، کچھ خواب کہ جن کا ہوس جور ہے آئین، دنیا ہے نہ دین۔ یہ معاصر دنیا ہے، جس زمانے میں یہ نظم لکھی گئی ہے اس زمانے کی یہ دنیا ہے۔ تو وہ اب اس بند میں 3 تاریخی مظاہر کو سمیٹا گیا ہے، اپنی ہم عصر دنیا کے 3 نظاموں کا احاطہ کیا گیا ہے ان 5-6 مصروں میں۔ تو اس میں پہلا جو ہے کہ کچھ خواب ہیں جو گردش آلات سے جوئند تمکین ہے، جن کے لیے بندگی قاضی حاجات سے اس دہر کی تزئین، یہ کیپٹلزم اور اس سے پیدا ہونے والی ٹیکنالوجی ہے۔ کہ کچھ خواب ہیں یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشین ہے، یہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے، جو بھی اپنے ماحول کے مطابق آپ کر لیجیے، جو یہ سائنسی ایجادات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم اپنی بقا کا سامان کر لیں گے، ہم اپنی فلاح کا بندوبست کر لیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے اپنے مستقبل کی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ تو یہاں آپ سمجھیں نا، گردش آلات سمجھی گئے نا، یہ جو سائنسی ایجادات وغیرہ ہیں، اور تمکین، جو ان دے تمکین، اس کا مطلب تمکین ڈھونڈنے والا، تمکین کا مطلب ہے ٹھہراؤ، عزت، بلندی، سنجیدگی، بقا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تمکین کا مطلب ایک جگہ جم جانا اور ایک بڑا مرتبہ حاصل کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے انسان کو کائنات پہ غلبہ دلوا دیا ہے اور دوام دے کر تاریخ پر بھی غالب کر دیا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے یہ واہمے اور یہ خواب ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دولت کی غلامی جو ہے، دولت کی غلامی کر کے ہی اس دنیا کا نظام اچھی طرح چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیپٹلزم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قاضی حاجات آپ سمجھیں نا، قاضی حاجات کہتے ہیں جو ضرورتیں پوری کرے۔ تو روایتی اصطلاح کے طور پہ قاضی حاجات خدا کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جیسے اقبال نے کہا نا، تو مجازی طور پر سرمایے کو قاضی حاجات کہا جاتا ہے کہ اس سے سب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بندگی قاضی حاجات یعنی قاضی حاجات کی غلامی کا مطلب ہے کیپٹلزم، سرمایے کی غلامی کرنا، ٹھیک ہے نا۔
تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرمایے کی غلامی اگر کر لی جائے، ایک کیپٹلزم گلوبلائز اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ تزئین سجاوٹ کو کہتے ہیں، تزئین کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بھلی لگے حقیقت میں معلوم نہیں کہ بھلی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور کچھ جن کے لیے غم کی مساوات سے انسان کی تامین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان دکھ میں ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو جائے تو یہ دنیا میں فلاح پا لے گا، سلامتی حاصل کر لے گا، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی انسان کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک؟ تو اب یہ تھیریز ہیں انسان کی اجتماعی زندگی اور مستقبل کے بارے میں، یہ تھیریز ہیں نا، کہ سائنٹزم ایک تھیری ہے، کیپٹلزم ایک تھیری ہے، اور یہ جو ہے غم کی مساوات یہ ہیومنزم ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن جائیں، یعنی ہم ضرورت میں ایک دوسرے کے کام آنے کی عادت ڈال لیں تو فرد بھی بہترین بنیادوں پہ، اخلاقی بنیادوں پہ استوار ہو جائے گا، اور اجتماعیت کے بھی بہتر مظاہر وجود میں آئیں گے۔ تو یہ ہیومنزم ہے۔ تامین سمجھتے ہیں نا، تامین کا مطلب ہے امن و امان، سکون و سلامتی وغیرہ۔ اب اگلی تھیری یا اگلا جو نظریہ ہے وہ ہے کچھ خواب کہ جن کا ہوس جور ہے آئین، یہ فاشزم ہے۔ جس زمانے میں یہ نظم لکھی جا رہی تھی اس زمانے میں ویسٹ کا ایک بڑا حصہ فاشسٹ اس میں تھا۔ تو بہرحال کچھ ہیں کہ جن کا ہوس جور ہے آئین، یعنی ظلم ہی جن کا آئین ہے، یہ فاشزم ہے، یہ استعمار ہے، یہ کولونیلزم ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا ہے نہ دین۔ تو ان نظاموں میں دنیا کی بھی کوئی ضرورت، یعنی ان نظاموں میں دنیا کی بہتری بھی کوئی مقصد نہیں ہے اور دین میں مضبوطی بھی کوئی ان کا مطلب نہیں ہے۔ تو مطلب یہ فاشزم کسے کہتے ہیں؟ فاشزم یہ کہتے ہیں کہ جس میں جس کے پیش نظر دنیا کی بہتری یا دین سے تعلق یا کوئی نظریاتی چیز نہ ہو۔ تو اب یہ اپنی ہم عصر دنیا میں مروج تمام تھیریز کو بتا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خواب ہیں جو دیکھے تو جا رہے ہیں لیکن یہ میرے خواب نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہ کے سب چیزیں بتا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خواب کچھ اور ہیں۔ تو اگلا بند ہے یہ سوشلزم اور کمیونزم پر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشلزم اور کمیونزم نے کم از کم اس نظم کے زمانے تصنیف میں آدھی دنیا پر قبضہ کیا تھا، یعنی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور کیپٹلزم کو راشا طاری ہو گیا تھا سوشلزم کی وجہ سے۔ تو کچھ خواب ہیں پروردہ انوار مگر ان کی سحر گم، کچھ خواب ہیں پروردہ انوار مگر ان کی سحر گم، جس آگ سے اٹھتا ہے محبت کا خمیر اس کے شرر گم، ہے کل کی خبر ان کو مگر جز کی خبر گم، یہ خواب ہیں وہ جن کے لیے مرتبہ دیدہ تر ہیچ، دل ہیچ ہے سر اتنے برابر ہیں کہ سر ہیچ، عرض ہنر ہیچ۔ پوری کمیونزم کا نقشہ کھینچ کے، یعنی کمیونزم اپنی اصلی شکل میں جو سامنے آیا روس اور چین وغیرہ میں، اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا انہوں نے کہ کچھ خواب ہیں جو روشنیوں کے پالے ہوئے ہیں مگر صبح سے محروم ہیں،
یعنی وہ روشنیوں کی تربیت کے نتیجے میں دیکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رات ان کا مقدر ہے، صبح انہیں نصیب نہیں ہے، ان کی صبح شاید بنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کیپٹلزم ایک شیطانی اندھیرا ہے، اور یہ صحیح ہے، کارل مارکس اگر نہ آتا تو کیپٹلزم کی مطلب نہ تجزیہ کیا جا سکتا تھا، نہ اس سے لڑا جا سکتا تھا۔ کارل مارکس نے کیپٹلزم کا ہمیشہ کے لیے درست اور فائنل تجزیہ بھی کر دکھایا، اور اس سے لڑنے کی قوت اور اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے امکانات کو بھی عملاً ابھار کے دکھا دیا۔ تو گویا کیپٹلزم سے لڑنے کی غرض سے پیدا ہونے والا نظریہ اندھیرے سے چھٹکارا پانے کے لیے کی جانے والی ایک انقلابی جدوجہد ظاہر ہے کہ یہ روشنی کی تربیت اور روشنی کے تصور سے وجود میں آئی ہوگی۔ تو یہ آئے تو تھے روشنیوں کے گہوارے میں، لیکن یہ کہ ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ان روشنیوں کا کوئی آبجیکٹو اظہار نہیں ہو سکا۔ روشنی ان کے لیے سبجیکٹو اور مینٹل تو رہی، لیکن یہ اپنے ذہن میں موجود روشنی کو تاریخ کا اجالا بنانے میں ناکام رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب کارل مارکس کا مساوات کا تصور، اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا تصور، طبقاتی تقسیم کے خاتمے کا تصور، یہ سب بہت شرف آدمیت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب روشنیوں سے بنی ہوئی تصویریں اور تصورات ہیں نا۔ تو یہ تصورات اپنی ساخت میں، اپنے سبب میں، اپنے مینٹل کانٹیکسٹ میں روشنیاں ہیں، لیکن کمیونسٹوں نے اپنے ذہن میں موجود روشنیوں کو حالات کا اجالا نہیں بنایا۔ تو اس کا پہلا سبب کیا بتا رہے ہیں؟ اب سبب بتا رہے ہیں کہ کمیونزم کیوں ایک فیلئر ہے۔ انہوں نے فیلئر نہیں دیکھا کمیونزم کا، یہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو جس آگ سے اٹھتا ہے محبت کا خمیر، اس کے شرر کو کیا کہنے۔ مطلب کمیونزم پہ پہلا چارج کیا ہے کہ اس میں عشق کی اور دل کی گنجائش نہیں ہے، اس میں مساوات انسانی اتنی میکینیکل ہے کہ تعلقات انسانی محبت سے خالی ہو گئے۔ اور رشین سوسائٹی یا کمیونسٹ سوسائٹی کا اب سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہاں انسانوں کو اپنے باہمی تعلق کو چلانے کے لیے جس ایثار اور محبت کی لازمی اور فطری ضرورت ہوتی ہے، وہاں یہ محبت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس محبت کو ڈسکوالیفیکیشن سمجھا اور اس کو کل کیا، ماں اور بیٹے تک کی محبت کو کل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انسان کے دل کو نہیں مانا گیا، اس میں انسانی مساوات کا ایک ایسا مشینی اور غیر انسانی تصور تھوپا گیا کہ اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے تعلق میں کوئی روح، کوئی حرارت، کوئی روشنی رہ ہی نہ سکی۔ آپ سمجھے؟ اب سب مساوی ہیں، تو سب مساوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے لیے ایثار نہیں کرے گا، سب اپنی اپنی مساوات کی حفاظت کریں گے۔ تو جیسے ہی میں آپ کے ساتھ اپنی مساوات کی حفاظت کروں گا، ویسے ہی آپ کا ادب، آپ سے محبت، آپ کی ضرورتوں کا خیال، آپ کے لیے اپنی ضرورتوں کا ایثار اور طبعی انکسار جو تمام اخلاق کی ماں ہے، وہ میرے اندر سے غائب ہو جائے گا نا۔ تو ہے کل کی خبر ان کو مگر جز کی خبر کم، کہ یہ ہولسٹک ویوز تو بناتے ہیں،
یہ کائناتی نظریات تو بناتے ہیں، لیکن یہ جس کے لیے یہ کائناتی نظریات بنا رہے ہیں اس کا علم انہیں نہیں ہے. یعنی کل کا مطلب ہے کائناتی اور جز کا مطلب انسان. ٹھیک ہے کہ یہ نظام تو انسان کے لیے بنا رہے ہیں، یہ تاریخ کو خوب سمجھتے ہیں، میٹر کو خوب سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو انسان کو نہیں سمجھتے. تو یہ انسان کو سمجھے بغیر اس کے لیے نظریات وضع کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ اور یہ خواب ہیں وہ جن کے لیے مرتبہ دیدہ تر ہیج، کہ یہ خواب جو ہیں یا یہ جو تھیوری ہے کمیونزم سوشلزم وغیرہ کی، اس میں انسان کی سبجیکٹیوٹی، محبت کا انکار ہو گیا، سبجیکٹیوٹی کا انکار ہو گیا. یعنی انہوں نے خوشی اور غم کو اتنا محدود کر دیا، خوشی کھانا ملنے کی خوشی تک رہ گئی، غم کھانا نہ ملنے کے غم تک محدود ہو گیا. تو انہوں نے انسان کو مشین کے نمونے پر دوبارہ ڈھالا اور انسانی وجود میں سب سے زیادہ معنویت اور گہرائی رکھنے والے المیہ ٹریجک سبسٹنس کو کل کر دیا. وہ آدمی نہیں ہے جس کے وجود کا جوہر اور جس کے دل و دماغ کا مرکز جو ہے وہ ٹریجک نہ ہو. ٹریجک سبسٹنس کے بغیر آدمی ہے ہی نہیں، اور ٹریجک سبسٹنس پیدا ہو ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو سیکریفائس کیے بغیر. آپ سمجھیں نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے انسان کے اس ٹریجک سبسٹنس کی جو اسے تعلق کے آداب، تعلق کی شرطیں پوری کرنے کے لائق بناتا تھا، جو اسے اپنے آپ سے نکلتے رہنے کی قوت اور راستے فراہم کرتا تھا، جو اس کے باطن کو اس کے ظاہر پر غالب رکھتا تھا، وہ سب کا کمیونزم میں انکار ہو گیا. یعنی انسان کو ڈی سبجیکٹیوائز کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں رونے والی آنکھ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. کمیونسٹ سوسائٹی میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ رونا قبول کیا جائے گا. آپ سمجھے نا؟ تو ہنسنے پہ آزادی پابندی لگا دو، یہ آدمی قبول کر لے گا. رونے پر پابندی لگاؤ گے تو میں اپنی انسانیت کا انکار کیے بغیر اس پابندی کو قبول نہیں کر سکتا. آپ سمجھیں نا؟ کیونکہ میرا ہائر سیلف رونے میں ہے، ہنسنے میں نہیں. ہنسنے میں میرا لوور سیلف کام کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے انسان کو اس کے ہائر سیلف سے، ڈیپر سیلف سے کاٹ دیا. اور دل ہیچ ہے. اب یہ دیدہ تر کیونکہ دل کا اظہار ہے نا، تو دل ہیچ ہے. سر اتنے برابر ہیں کہ سر ہیچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں کہ کیونکہ یہاں دل ہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی وہ دل جو آنکھوں کو تر رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دل ہی کی کوئی حیثیت نہیں تو دیدہ تر کا بھی کوئی مرتبہ نہیں. اور دل ہی نہیں یعنی انسان کا انفسی وجود ہی نہیں، قلب ہی نہیں، بلکہ اس کے جو سر جو یعنی اس کا جسم جو ہے، یہاں سر کو آپ جسم کے برابر سمجھیں. وعلیکم السلام. کہ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے سے برابر ڈکلیئر ہو گیا ہے. تو جیسے سب لوگ کھڑے ہیں، سب کے سر بالکل برابر ہیں، تو سب کے سر اگر بالکل برابر ہوں تو سر نظر ہی نہیں آئے گا. آپ سمجھ، آپ کبھی غور کیجئے کہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سر برابر ہیں، تو وہ ایک کالا غالیچہ سا لگے گا، سرور تو نظر ہی نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ سر اتنے برابر ہیں کہ سر ہی غائب ہو گیا، سر ہی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان مساوات میں مجھے آپ کو اپنے پاؤں کاٹنے پڑیں گے جب سر سے سر برابر ہوگا۔ تو گویا انسان میں ترمیم اور تنسیخ کر کے انہوں نے مساوات انسانی کا تصور بنا کر اسے نافذ کیا، اور دوسرے ہی کہ سبھی اگر برابر ہیں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، یعنی اگر سب برابر ہیں تو کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ سمجھے اس ٹکڑے کو اس طرح لیجیے کہ سر اتنے برابر ہیں کہ سر ہیج، یعنی سب اتنے برابر ہیں کہ پھر کوئی بھی حقیقی نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کبھی سوچئے کہ انسانوں میں ایک جبری مساوات نافذ کر دی جائے تو وہاں سب سے پہلے جو چیز غائب ہوگی وہ انسان ہوگا۔ انسان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم برابر نہیں ہیں، ہم برابر نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دوست ہیں، بس یہ ہے انسانی اجتماعیت۔ تو عرض ہنر ہیج، کہ سر بھی ہیج ہیں، سر یہاں لگ آدمی کے معنی میں لے لیں، سر یہاں عام سر کے معنی میں لے لیں، سر یہاں دماغ کے معنی میں لے لیں، غرض کسی بھی معنی میں لے لیں تو یہ بات صادق آئے گی۔ اور نتیجہ یہ کہ عرض ہنر ہیج، کہ اب کسی بھی کریٹیوٹی کا، کسی بھی ذہنی اور قلبی کمال کا اظہار ممکن نہیں رہا، کیونکہ جب سب ہی برابر ہیں تو کچھ میں کریٹیوٹی تو کچھ میں ہوتی ہے، عقل تو چند میں ہوتی ہے، بڑے کام تو کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں، تو انہیں کیا پڑی ہے پھر بڑے کام کرنا؟ یعنی ان کو جب ہم سب برابر ہیں تو میں خود کو دیکھنے کا عمل آپ کو دیکھ کے کروں گا، تو جہاں خود کو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے وہاں کوئی کریٹیوٹی اور تحقیقی سرگرمی کیسے آئے گی؟ سمجھ گیا نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جمالیات کو کل کر دیا، انہوں نے تحقیق کو کل کر دیا، اور مساوات سے بڑھ کے غلامی کوئی نہیں ہے، انہوں نے آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ اگر ہم سب برابر ہیں تو ہم سب ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہونے کی حیثیت سے برابر ہو سکتے ہیں، 10 آزاد آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، 10 غلام برابر ہو سکتے ہیں، 10 آزاد آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو خیر، تو اب یہ گریز کر رہے ہیں، مطلب اپنے خوابوں کی طرف آ رہے ہیں کہ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، یہ خواب میرے خواب نہیں ہیں کہ میرے خواب ہیں کچھ اور، یہ جتنے خواب ذکر کیے ہیں یہ میرے خواب، میری آرزو میں نہیں ہیں، یعنی میں ان میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا، کچھ اور میرے خواب ہیں، کچھ اور میرا دور، خوابوں کے نئے دور میں نئے مور و ملخ، نئے اسد و سور، نئے لذت تسلیم کسی میں، نہ کسی کو ہوس جور، سب کے نئے طور۔ تو پہلے اس کو ان الفاظ سے جڑے ہوئے مفاہیم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ یہ جو خواب میں نے ابھی ذکر کیے ہیں ان میں سے کوئی خواب میرا خواب نہیں ہے، میں ان کا خوابوں سے اپنی نیند کو بھی بچاتا ہوں اور اپنی بیداری کو بھی ان سے دور رکھتا ہوں، تو میرے خواب کچھ اور ہیں، اور میرے خواب ہی نہیں میرا دور بھی کچھ اور ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں ایک بہت منفرد آدمی کی حیثیت سے کچھ تصورات اپنے اندر فارم کر چکا ہوں،
بلکہ یوں ہے کہ میرا دور بھی وہ دور نہیں ہے جہاں ان خوابوں کی سمائی ہو سکے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ میرا دور نہ مذہبیت کا دور، نہ سوشلزم اور کمیونزم کا دور، نہ کیپٹلزم کا دور، نہ سائنٹزم کا دور، بلکہ میرا دور ابھی کچھ اور ہے، اسے بھی میری طرح ری ڈیفائن ہونا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا اس نظم کے شروع میں کہ یہ ایک اس نئے آدمی کے تجربات اور اظہار ہیں جو نیا ہے لیکن پرانی دنیا میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نئے جیسے دنیا پرانی ہو، دور نیا ہے، تو دور نیا ہے کا مطلب ہے کہ تاریخ میں نیا پن داخل ہو چکا ہے، انسان اس نئے پن کا وارث ہو چکا ہے، لیکن دنیا اپنے پرانے حدود سے نکلنے میں دیر لگا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوابوں کے نئے دور میں کچھ اور، میرا دور خوابوں کے نئے دور میں، نئے مور و ملخ، نئے اسد و سور، کہ خوابوں کے اس نئے دور میں نہ مور و ملخ ہیں نہ اسد و سور ہیں۔ اب اس میں مور سمجھتے ہیں نا، مور چیونٹی کو کہتے ہیں، ملخ ایک چھوٹے سے کیڑے کو کہتے ہیں جو فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اسد شیر ببر کو کہتے ہیں، اور سور کسے کہتے ہیں؟ ہاں، سور بیل کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں مور و ملخ نہیں ہے، یعنی رینگنے والے کیڑوں جیسی مساوات کا دور نہیں ہے۔ مور و ملخ مساوات کے اصول پر ہے، اسد و سور طبقاتی تفریق کی بنیاد پر ہے، یعنی یہ دور نہ کمیونزم کا ہے نہ کیپٹلزم کا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نئے لذت تسلیم کسی میں نہ کسی میں ہوس جور، تو اب نہ غلامی کا کوئی ٹیسٹ رہ گیا ہے، نہ غلام بنانے کی کوئی ارج اس دور میں ہے۔ یہ دور غلامی اور آقائی کے پرسپیکٹو سے نکل آیا ہے، سمجھ، یہ دور مساوات کے پرسپیکٹو میں بھی نہیں سماتا اور آزادی و غلامی کے بندشوں کو بھی اپنے لیے قبول نہیں کرتا۔ یہ بالکل نیا دور ہے جس کا تجربہ انسانیت کو پہلی بار ہوا ہے، اور اس تجربے کے اظہار کا میڈیم میں بن رہا ہوں۔ تو نہ غلامی میں کوئی لذت ہے، نہ غلامی کا ذوق رہ گیا، نہ غلام بنانے کا ہوکا اور ہوس اب باقی ہے، اب دنیا اس سے نکل آئی ہے، اور سب کے نئے طور، اب انسان بدل گیا، تاریخ اور اس کے تقاضے اور اس کے میکینکس بدل گئے ہیں، اور میرے خواب اس مکمل مائکرو کازمک اور میکرو کازمک تبدیلی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ میرے خواب تبدیلی محض کی زمین سے اگنے والے پودے ہیں۔ تو اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، ہر خواب کی سوگند، یعنی میرے کچھ خواب ہیں، ان میں سے ہر خواب کی قسم ہے، یعنی ہر خواب کی سوگند کا مطلب ہے کہ اس میں سے ہر خواب ایسا ہے جس کی صداقت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کی طرف سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو مطلب تو یہ یقین رکھ کہ وہ خواب جو ہیں وہ آرائشی خواب نہیں ہیں، وہ نظریاتی خواب نہیں ہیں، بلکہ وہ تاریخ اور انسان کے ایک پہلے سنتھیسس کے نتائج ہیں، یعنی جہاں تاریخ اور انسان پہلی مرتبہ ہم حال ہوئے ہیں، یہ خواب اس ہم حالی کا اظہار ہے۔ اس بات کو گھر جا کے غور کیجیے گا کہ تاریخ اور انسان ہم احوال کیسے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے خواب، اس طرح کے خوابوں پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر خواب کی سوگند،
ہر چند کے وہ خواب ہیں سر بست و روح بند. اب مجھے 2-4 منٹ دیجیے، یہ مشکل سا آ گیا ہے. میں ہر خواب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب، اور وہ خواب ایسے ہیں کہ اے روح عصر، تجھے اس کی تعبیر دینی ہی دینی ہے. تو ہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ راشد نے مغرب جدید اور دنیا کے تعلق کو سمجھنے میں تو بہت کمالات دکھائے ہیں، لیکن انسان دنیا اور مذہب کے تعلق کو سمجھنے میں بچکانہ غلطیاں کی ہیں. مطلب وہ مذہب کو اسکینڈلائز کرتے ہیں، ان کے اعتراضات میں بھی سنجیدگی اور گہرائی اور تعقل وغیرہ نہیں ہے. تو وہ جیسے اس زمانے میں لبرلزم یا جدیدیت کے زیر اثر یا جدیدیت کی وکالت کرنے والے گروہوں کا یہ شعار تھا کہ وہ مذہب کا ذکر تمسخر سے، اہانت سے، تحقیر سے اور اسکینڈلائز کر کے کرتے تھے. تو راشد مذہب کے معاملے میں اپنے زمانے میں موجود ایک انتہائی گھٹیا درجے کے رویے میں ساری عمر مبتلا رہے، اور انہیں مذاہب وغیرہ کی الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا. مطلب ان کے علم میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ یہ آدمی مذہب پر کوئی رائے قائم کرنے کا اہل ہے. تو وہ اور اس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ بھی تھی جو ترقی پسندوں اور ماڈرنسٹوں میں بر صغیر میں مشترک ہے. وہ یہ کہ اقبال نے مذہب کے عقلی، روحانی اور اخلاقی حقائق کو اتنے محیر العقول فلسفیانہ شکوہ اور شاعرانہ بلندی کے ساتھ ایکسپریس کیا تھا کہ یہ لوگ اقبال کے بیان کردہ مذہبی ورلڈ ویو کی سبجیکٹیوٹی اور اس کی ہسٹوریسٹی، اس تک تو جمپ لگانے کی ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی. یہ اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنے خیال سے، نہ اپنی عقل سے، نہ اپنے احساس سے. تو یہ اسی وجہ سے اس وجہ سے یعنی اقبال کی رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس مذہب سے انحراف یا انکار یا مذہب پر اعتراض کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، وہ جو تماش بینوں کا سا ہوتا ہے، اور وہ مذاق اڑانا، حقارت سے بات کرنا، اللہ میاں پہ پھپتیاں کسنا، ملا کو ہدف تنقید بنا لینا، یا مذہبی روایت میں مذہب پر نہ چلنے والے لوگوں کے اعمال اور خیالات کو مذہب کی تردید کا ذریعہ بنا لینا. یہ سب جگلری، چالاکی اور جال سازی آج بھی بہت ہے، لیکن اس زمانے میں زیادہ قوت کے ساتھ تھی، زیادہ جذباتی قوت کے ساتھ تھی. تو جہاں جہاں یہ مذہب پہ کلام کرتے ہیں وہاں مطلب ترس آتا ہے ان پہ کہ یہ بالکل ہی مطلب فارغ ہیں. تو لیکن یہ کہ اس کے باوجود یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، حضرت عمر شاعری کا سب سے زیادہ ذوق رکھتے تھے عرب سوسائٹی میں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیونکہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جاہلی شاعری کو پڑھتے پڑھاتے رہنا، کیونکہ قرآن نہیں سمجھ سکو گے جب تک جاہلی شاعری کا ذوق نہیں ہوگا. تمہارا اللہ کی کتاب اسی زبان میں ہے، یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا. خیر، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امرؤ القیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امرؤ القیس کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ مطلب انتہائی تعیش پسند، خود پسند آدمی تھا، لیکن شاعر بڑا تھا. تو مطلب دنیا انسانوں کی ہر اخلاقی تعریف پر مکمل طور پر پورا نہ اترنے والا آدمی تھا.
تو کہا کہ وہ شاعروں کا سردار ہے، جہنم میں بھی یہ سرداری اسی کے ہاتھ میں رہے گی، یعنی جہنم کی طرف لیڈ کرنے میں بھی وہ آگے، لیکن یہ ضرور کہا کہ شاعروں کا سردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس ہمارے امرؤ القیس سمجھے یہ ہیں کہیں تو وہ تو لیکن یہ کہ یہ بڑا ہمارے یہاں کا وہ ہے کہ گہرے مسائل میں ہمارے شعراء تہذیبی اور فلسفیانہ بصیرت نہیں رکھتے، یہ اپنی خواہشات، بے لگام خواہشات میں بہتے چلے جاتے ہیں، جو شاعری میں کام آ جاتی ہے، لیکن پھر اس کی لپیٹ میں بعض بہت قیمتی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو مذہب کو نہ ماننا ان کی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے، ان کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ تو وہ خیر وہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میں نے جو وہ مذہب پہ چاند ماری کی ہے اس کی میں نے ان کے خیال کی ترجمانی کر دی، لیکن اس پہ تبصرہ ضروری تھا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میرے خواب اتنے سچے، اتنے جینوین، اتنے تاریخی اور اتنے باطنی ہیں تو ان میں سے ہر خواب پر قسم کھائی جا سکتی ہے، میں ہر خواب پر قسم کھا رہا ہوں۔ تو اور ہر چند اب ان خوابوں کو وہ ان کی جیسے بناوٹ بتا رہے ہیں کہ ہر چند کے وہ خواب ہیں سر بست و رو بند۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے خواب جو ہیں ان کا وہ چھپے ہوئے ہیں، مطلب ان کا وہ سر بھی ڈھانپا ہوا ہے، مطلب پورے چھپے ہوئے بھی ہیں، اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ سر بستہ جس کا سر ڈھانپا ہوا ہو، رو بند جس کے چہرے پر نقاب ہو، تو مطلب یہ کہ یہ پورے کے پورے چھپے ہوئے ہیں، پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے۔ ایک تو یہ رعایت ہے کہ سر بستہ ہو سر بند، کہ یہ کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیے، اور دوسرے یہ کہ سر کا تعلق حقائق سے ہے، چہرے کا تعلق مظاہر سے ہے، تو ان کے حقائق، ان کا کانٹینٹ بھی مخفی ہے اور ان کی فارم بھی پوشیدہ ہے، ان کی مینیفیسٹیشن بھی نہیں ہوئی اور ان کی حقیقت کی ریئلائزیشن بھی کسی کو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو سینے میں چھپائے ہوئے گویائی یہ دوشیزہ لب خند، اور ان خوابوں کے سینے میں، ان مکمل طور پہ مخفی اور پوشیدہ خوابوں کے سینے میں ایک آواز ہے، وہ آواز جو ایک ورجن مسکراہٹ میں ہوتی ہے۔ دوشیزہ لبخند کا مطلب ہے ورجن مسکراہٹ، سمجھ نا، جس میں ہونٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹ جڑے ہوئے ہوں تو آواز کا راستہ نہیں ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور کہ ان کے سینوں میں ایک ورجن مسکراہٹ کی گویائی چھپی ہوئی ہے، یعنی یہ اتنے اچھوتے ہیں، اتنے پیور ہیں کہ ان میں پہلے سے موجود صوتی نظام، پہلے سے موجود لفظ و معانی کے رشتوں کا گزر ہی نہیں ہے، نہ انہیں محسوس کرنے میں پرانے احساسات کام آ سکتے ہیں، نہ ان کا اظہار کرنے میں پرانی آواز کارآمد ہو سکتی ہے، نہ ان کا ابلاغ کرنے کے لیے لفظ و معنی کی پرانی نسبتیں کسی کام آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب پورا دوشیزہ لبخند آ گیا۔ تو ہر خواب میں اجسام سے افکار کا، مفہوم سے گفتار کا پیوند، کہ ان میں سے ہر خواب میں، ابھی میں کھولتا ہوں کہ یہ ایک تلمیح سی ہے کہ ہر خواب میں مائنڈ اور میٹر، مائنڈ اور باڈی کا جوڑ ہے،
اور لفظ اور معنی کی نسبت اسٹیبلشڈ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ذرا سا تھوڑا سا اس میں جن لوگوں کو فلسفہ آتا ہو وہ اس سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یا جن کو فلسفے کی تاریخ ہی آتی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خواب جو ہیں وہ گویا فکر اور جسم، میٹر اور مائنڈ، باڈی اور مائنڈ کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنے کے خواب ہیں، اور ہمارے خواب لفظ اور معنی میں نئی نسبت اور مناسبت پیدا کرنے کے خواب ہیں، کیونکہ اس تصور نے مائنڈ اور باڈی کی ڈویلٹی کے تصور نے لفظ اور معنی کے رشتے کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب معنی الگ ہو گئے، لفظ الگ ہو گئے، تو ہم مائنڈ اور باڈی کو ایک کر کے معنی اور لفظ کی کھوئی ہوئی نسبت یا ٹوٹی ہوئی نسبت کو ریپیئر کریں گے بالکل نئے سیاق و سباق میں، نہیں لفظ بھی نئے بنائیں گے اور معنی بھی تازہ تخلیق کریں گے۔ تو عشاق کے لب ہائے ازل تشنہ، عشاق کے لب ہائے ازل تشنہ کی پیوستگی شوق کے مانند۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر خواب میں اجسام سے افکار کا، مفہوم سے گفتار کا پیوند عشاق کے لب ہائے ازل تشنہ کی پیوستگی شوق کے مانند۔ تو یہ جو پیوند ہوگا مفہوم سے گفتار اور اجسام سے افکار کا، یہ ایسا پیوند ہوگا جیسے کہ عاشقوں کے ازل سے پیاسے ہونٹ وہ پیوستگی، ان کو شوق کی پیوستگی حاصل ہو جائے۔ اب یہ ذرا پیچیدہ سا ہے، کیونکہ راشد زبان کے استعمال میں بہت منفرد ہیں۔ یہ ان کے لفظوں کے درمیان یہ نئی نئی نسبتیں پیدا کرتے ہیں، اور بلکہ یہ کہ ان نسبتوں کے نتیجے میں جو معانی کی تشکیل ہوتی ہے وہ سیمینٹکس بھی ان کا اپنا ہے، وہ ان کے علاوہ ان کے ہمعصروں میں نظر نہیں آتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے یہاں گروٹیسک بھی ہے، تو وہ بھی نہ دکھائی دیتا ہے۔ تو ان میں سے لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھنے والے کے علم میں جس کا مفہوم نہ ہو، لیکن یہ جانے سمجھے ہوئے الفاظ میں ایسے ایسے جوڑ پیدا کرتے ہیں اور ان کے ایسے ایسے سیاق و سباق بنا دیتے ہیں جو ہمارے لیے اجنبی، نامانوس اور حیرت افزا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ کہیں ان کا کمال ہے، کہیں ان کی ناکامی کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنی مراد کو ازل سے نہیں پہنچا۔ عاشق اسے کہتے ہیں جس کو اپنی مراد تک پہنچنے کی لگن ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ اور حال میسر نہیں ہے۔ تو اب یہ عشاق ازل تشنہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عشق کہتے ہیں وصال کی شدید آرزو کے ماحول میں فراق کے مسلسل تجربات سے گزرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کو وصل حاصل ہو جائے، جیسے ازل سے فراق میں مبتلا عاشق کو وصل نصیب ہو جائے، تو ہمارے یہ خواب اس طرح کے ہیں کہ ہم عشق کو اس کی منزل تک پہنچا دیں گے، عقل کو اس کے مقصود تک پہنچا دیں گے، جسم کو اس کی انتہا پر لا کے رکھ دیں گے۔ یعنی ہم انسان کے جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہیں
ان سب کو ایک تو ہسٹوریسائز کریں گے اور انہیں ہسٹوریکلی آئیڈیالائز کریں گے. اس پہ بھی غور کیجیے گا گھر جا کے، ٹھیک ہے؟ تو اے لمحہ خرسند، کہ مبارک ہے یہ لمحہ جس لمحے میں ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جس لمحے میں ہم اپنے ان خوابوں کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ادراک میں بھی مبارک لمحہ ہے، اظہار میں بھی بابرکت لمحہ ہے. تو اے عشق ازل گیر و ابتاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب. یہ آخری بند ہے اور یہ سادہ سا ہے، اس پہ ابھی کریں. وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب، ہر سید جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب، آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہراتے جلاجل کے نئے خواب، اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب، یا سینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب. اے عشق ازل گیر و ابتاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب. تو اب اپنے خوابوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ پہلا خواب تو ہے کہ وہ آزادی کامل. اب یہاں خواب کو آرزو اور آئیڈیل سمجھیے، ٹھیک ہے؟ میری آرزو اور میرا آئیڈیل آزادی کامل ہے. دوسرا یہ ہے پروڈکٹیو عمل، یعنی انسان کا تاریخی وجود حالت کامرانی میں رہے، انسان کا عقلی اور اخلاقی وجود حالت آزادی میں رہے، اس کا تاریخی وجود حالت کامرانی میں رہے. اور آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ، یعنی یہ گویا نیا آدمی پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کا جشن جو ہے، اس جشن میں جو دھوم دھڑکا ہے، اس جشن اور اس جشن کے دھوم دھڑکے کو دیکھنے کی آرزو، یعنی ایک نیا آدم اور اس کی آمد کا جشن منانے کی آرزو کا خواب. اور اس خواب کی سطوت کی منازل کے نئے خواب، یعنی یہ جو مٹی ہے، اس مٹی کا آسمان سے بلند تر ثابت ہو جانے کا خواب. ابھی تو یہ لفظوں سے جوڑ کے کہہ رہے ہیں، پھر ایک مربوط گفتگو کریں گے. یا سینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب، بے مثل مصرع ہے یہ. یا سینہ گیتی، گیتی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو عربی آتی ہے، فارسی نہیں آتی ہے. گیتی یہاں گیتی آرا نہیں ہے، گیتی کا مطلب ہوتا ہے زمین، کہ زمین کے سینے میں نئے دل کے نئے خواب. اے عشق ازل کی رو ابتاب. اب یہ جو بند ہے جس میں یہ اپنے خوابوں کی فہرست بتا رہے ہیں، ان خوابوں کا اپنا اپنا مین کانٹینٹ بتا رہے ہیں. یعنی خواب کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خواب کی انڈیکیشن کو سمجھنا، اور دوسرے یہ کہ اس خواب کے کانٹینٹ کو گرفت میں لینا. تو یہ اپنے خواب کی انڈیکیشن اور کانٹینٹ دونوں بتا رہے ہیں کہ پہلا خواب ہے آزادی کامل. یہ جیسے اس زمانے میں اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی تھیں نا، بریو نیو ورلڈ، وہ آلڈس ہکسلے وغیرہ بڑے مفکر تھے راشد کے معاصرین یا تھوڑا پہلے کے لوگوں میں.
بریو نیو ورلڈ یا ماڈل آف نیو یونیورس، اس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی تھیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ راشد پہ ہکسلے کا بہت اثر ہے، تو وہ ہے آزادی کامل، یعنی کہ روسو کی ایک روایت جس نے ہکسلے کے یہاں اپنا تفصیلی اظہار کیا کہ انسان پر عقیدے، نظریے، مذہب، تہذیب، اجتماعیت، معاشرے، ریاست وغیرہ کی کوئی قید نہ ہو، تاکہ یہ فرد کی حیثیت سے مکمل ہو جائے۔ تو میرا خواب ہے ایک فرد کامل کا خواب، انسان کی ایسی معاشرت کا خواب جس میں ہر فرد فرد کامل ہو، آزادی کامل کی بنیاد پر، کیونکہ میں مجبور ہو کر جو بنتا ہوں وہ میں نہیں ہوں، میں آزادی کے ساتھ جو بنتا ہوں وہی میں ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں آزادی کامل اور سید جگر دوست کے حاصل کے نئے خواب، کہ آزادی کامل آسمان سے نجات دلا دے اور سید جگر دوست کا حاصل تاریخ پر غالب کر دے۔ یعنی انسان کے راستے میں دو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں نا، ایک آسمان، ڈیوائن انٹرونشن، اور ایک تاریخ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بھی انسان کی ماتحتی میں آ جائے اور آسمان کا جبری سایہ بھی انسان کے سر سے ہٹ جائے، یہ میرے خواب ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ ڈیوینٹی اور ہسٹری سے آزادی کے خواب، ڈیوینٹی کا انکار کر کے اس سے آزادی، ہسٹری کا اقرار کر کے اس پہ غلبہ، ٹھیک ہے؟ اور آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہر۔ اب اس مصرعے میں ایک ذرا سی باریکی ہے، یا تو یہ کہ آدم کی ولادت ہو چکی ہے، اس ولادت کے کئی جشن منائے جا چکے ہیں، اب میں ایک نیا جشن منانا چاہتا ہوں، منانے کا خواب دیکھ رہا ہوں، جو الفاظ کی نشست سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس مصرعے کا مطلب یہ ہے، یا میرے خیال میں ترجیحی مطلب یہ ہے کہ نیا آدم پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش کا جشن منایا جائے گا۔ میں اس جشن کا خواب دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نئے آدم کے وجود میں آنے کا خواب دیکھ رہا ہوں، جو اپنے باطن کی دنیا پر بھی حاکم ہوگا اور اپنے خارج کی دنیا پر بھی فاتح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نیا آدم ایسا ہوگا کہ اس کے لیے نہ مذہب بائنڈنگ ہے نہ ہسٹری بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں ایک لفظ مشکل ہے، جلاجل، جلاجل۔ اگر کوئی صاحب یہ بتا دیں تو میں انہیں شاہ نامہ فردوسی پیش کروں گا، لیکن یہ نہیں، یہ آپ لوگوں میں سے کسی قسم کا برڈ ہوتا، ندی، روشنی، لفظی معنی بتائیں۔ روشنی، جلاجل نہیں، اب میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، کوئی بتا ہی نہ دے۔ تو وہ جلاجل جمع ہے جلجل کی، جلجل مفرد ہے، اس کی جمع جلاجل ہے۔ جلجل کہتے ہیں گھنگرو، ہاں نہیں، اب نہیں، اب نہیں۔ جلجل کے دو معنی ہیں، گھنگرو، پازیب وغیرہ، یا جھنڈے پر گھنگرو ٹانگ کر جھنڈا لہرانا، اس سے آواز آتی ہے، یا سینے پہ باندھنا، یا جرس جس کی آواز پہ قافلے چلتے ہیں وغیرہ، مطلب گھنگرو، آواز والی کوئی چیز۔
تو ایک جلجل کا یہ مطلب ہوتا ہے، دوسرا جلجل ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جلاجل میں پرندے کی رعایت نہیں ہے، گھنگروؤں کی رعایت ہے، یعنی لہراتے جلاجل، یعنی وہ جھنڈے جن پہ گھنگرو بندھے ہوئے ہیں اور وہ لہرائے جائیں تو آواز پیدا ہوتی ہے خوشی کی، جشن کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جھنڈے بھی لہرائے جائیں جو نئے آدم کی پیدائش پر جشن میں لہرائے جاتے ہیں، یعنی کسی جشن میں لہرائے جاتے ہیں۔ اور اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب۔ اب اس خاک میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں خاک کا مطلب آدمی ہے، کہ یہ آدمی جو دب کے رہنے کا عادی ہو گیا ہے، تو اس پر سے ہر دباؤ ختم کر دیا جائے، داخلی اور خارجی، ہر دباؤ سے آزاد ہو کر پھر یہ عروج کرے۔ سطوت کہتے ہیں طاقت کو، شان و شوکت کو، کہ اس خاک میں پوشیدہ پوٹینشیلز جو ساری کائنات سے اسے بلند کر سکتے ہیں، وہ اس کی خوئے غلامی کی وجہ سے، اس کی عادت پابندی کی وجہ سے عمل میں نہیں آ پائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہر نفسی، قلبی، روحانی، ذہنی اور تاریخی بندش ہٹ جائے، یہ کاملاً آزاد ہو کر اپنے وجود کی ترقی اور تکمیل کے مراحل اپنے اندر ہی موجود قوت سے طے کرتا رہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک یہ، دوسرا یہ کہ خاک کا دوسرا مطلب ہوتا ہے زمین۔ تو آدمی کا اپ لفٹ گویا زمین کا عروج ہے، تو آدمی جتنا ہوگا اتنی اسی مرتبہ وجود پر اس کی دنیا ہوگی۔ تو آدمی اگر وجودی رفت اختیار کرے گا تو دنیا خود ایک بلندی کو اختیار کرنے کے لائق ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی، اس کی دنیا، اس کی تاریخ اور اس کے تمام مخفی پوٹینشیلز یکسو ہو کر، یکجان ہو کر اپنی تکمیل کے غیر متناہی مراحل طے کرنے کے لائق ہو جائیں۔ اور ان سب کا اصول وہی آزادی کامل ہے جو پہلے بتایا۔ یا سی نئے گیتی میں نئے دل کے نئے خواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ زمین کے سینے میں نئے دل کے نئے خواب، کہ آدمی بھی نیا ہو جائے، یہ دنیا بھی نئی ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ دنیا نئی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ اس نئے آدم کے اترنے کی زمین بھی نئی ہو جائے، اور اس زمین میں دھڑکنے والا دل، یعنی اس کے تاریخی میکینکس بھی نئے ہو جائیں۔ یعنی ابھی تاریخ میں ایک رو ہے آدم کو گرانے کی، تاریخ کی یہ انہدامی قوت ختم ہو کے انسان کے لیے تعمیری قوت بن جائے، یہ انسان کو گرانے کی بجائے اسے تعمیر کرے۔ ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہو گیا۔ اور ویسے اس کے معنی میں خوبصورتی زیادہ ہے، اس کے معنی طرح طرح سے بیان ہو سکتے ہیں، کہ اگر ہم اس فریز پہ غور کریں کہ زمین کا دل، زمین کے اندر دھڑکنے والا دل، تو یہ تصور اتنا خوبصورت ہے کہ اب اس خوبصورت تصور پہ آپ یہ ایڈ کر دیں کہ یہ دل جو اب پرانا ہو چکا ہے، اس کو نیا بنانا ہے، اس کو نئے بنانے کی آرزو کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود اپنے خارجی در و بست میں نئے اصولوں پر استوار ہو جائے، یعنی انسان ہی نیا نہ ہو بلکہ پورا قانون ہستی نیا بن جائے، پورا ضابطۂ تاریخ نیا بن جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اور دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے بھی دو معنی مفہوم نکالے جا سکتے ہیں،
کہ ایک مفہوم تو یہ کہ میرا خواب یہ ہے، نیا خواب یہ ہے کہ دل بدل، زمین کا دل نیا ہو جائے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ کہ زمین کا دل نیا ہو چکا ہے، اس نئے دل کی کچھ نئی آرزوئیں ہیں، تو ان دونوں کو آپ جمع کر لیں تو دونوں ہی یہاں سمجھے مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے عشق ازل کی رو ابتاب، اے روح اصل، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، ایک میں رپورٹ ہے، دوسرے میں اصرار ہے۔ روح اثر سے بتا رہے ہیں کہ میرے بھی کچھ خواب ہیں، تو جس طرح دوسرے خوابوں کی طرف تو متوجہ ہوئی تو میرے بھی کچھ خواب ہیں، یہ رپورٹ ہے، یا ایک التجا ہے، اور ایک ہے تحکم کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو یہ ہو گیا، یہ نظم تو ہو گئی، اس میں جو ہے وہ عروج آدم اور تکمیل انسان کا ایک پروجیکٹ ہے، اور وہ جیسے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ راشد کی شاعری اقبال کی بنائی ہوئی دنیا میں بغاوت کا نام ہے، وہ اسی دنیا کے جغرافیے میں رہتے ہیں لیکن باغی بن کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنی کوئی دنیا نہیں بنائی۔ تو اس میں اس نظم پر گفتگو کا اختتام اقبال کے کچھ شعروں پہ کرتے ہیں جن میں مضمون ایک جیسا ہے۔ تو ایک نظم ہے جو حضرت انسان، آپ نے سمجھ لیا نا کہ اقبال یہ راشد کا تصور آدمی یا راشد کا مطلوب آدمی، وہ آپ کے سامنے تفصیل آ گئی۔ اب یہ صرف یہ چیز شعر سن لیجیے کہ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی، یا کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا۔ آپ غور کیجئے کہ راشد کے الفاظ راشد کے دیے ہوئے معانی سے بڑے ہوتے ہیں۔ راشد بہت زبردست شاعر ہیں، لیکن وہ جن لفظوں کو استعمال کرتے ہیں ان لفظوں کے معنی سکڑ جاتے ہیں، ان میں پھیلاؤ نہیں پیدا ہوتا ہے، اضافہ نہیں ہوتا ان کے موجود معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں لفظ معنی سے بڑا ہوتا ہے، اقبال کے یہاں لفظ معنی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اقبال کوئی بھی لفظ اس لفظ میں موجود معانی کی توسیع پیدا کیے بغیر استعمال نہیں کرتے، کوئی بھی لفظ، یہ بڑا شاعر ہوتا ہے۔ اب آپ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، آپ فلسفہ جانتے ہوں، نفسیات جانتے ہوں، سوشالوجی جانتے ہوں، لغت جانتے ہوں، آپ کے علم میں ان لفظوں کے جو معانی ہیں، یا لغت میں یا کسی خاص علم میں ان اصطلاحوں کے جو معانی ہیں، اقبال انہیں استعمال کر کے کچھ نہ کچھ نئے معنی ایڈ ضرور کرتے ہیں جو نہ لغت میں ہیں نہ مخاطب کے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں تمام کا یہی عالم ہے، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، یعنی راشد اپنے نئے خوابوں کو اتنا حسن نہیں دے پائے جتنا اقبال موجود دنیا کو حسن دے رہے ہیں۔ یہ دنیا وہ بنا نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہے ایسی، بشرطے کہ تم آنکھ لے کر آؤ، ٹھیک؟ تو حقائق میں ایک تقدس اور خوبصورتی کی فضا پیدا کرنا
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب ایسا، نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ ذرا اس کو دوہرا کے دیکھو اور ایک مرتبہ نظر گاڑ کے کہیں باغ میں جاؤ، دیکھو کہ تم گویا ایک چلمن ہے، اس کے پیچھے سے فرشتوں کو مسکراتے دیکھ رہے ہو، تو تمہاری زندگی کے اگلے ادوار مختلف ہو جائیں گے اس ایک مصرے سے۔ نمایاں ہیں، تمہیں دیکھنا سکھا دیا ہے اقبال نے۔ اب آپ سمجھے نا کہ اقبال نے تمہیں سوچنا سکھایا، اقبال نے تمہیں محسوس کرنا سکھایا، اقبال نے تمہیں دیکھنا سکھایا۔ یہ سب بڑائیاں کہاں جمع ہوتی ہیں؟ تو یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے، وہ سید جگر دوز آیا تھا نا، ہر سید جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اشک خونی، یہ سید جگر دوز ہی کے معنی میں ہے۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزداں نے دریاؤں کو طوفانی۔ فلک کو کیا خبر، اب اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فلک کو کیا خبر یہ خاک داں کس کا نشیمن ہے۔ فلک کو کیا خبر یہ خاک داں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی۔ یہاں انجم اصول تاریخ ہیں، تاریخ وغیرہ نہیں لایا، انجم اصول تقدیر و تاریخ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصول تقدیر و تاریخ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ آدم پر نظر گاڑے رکھیں۔ غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی، اگر مقصود کل میں ہوں آدم، اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے۔ آزادی کامل کے نئے خواب، وہ ذہن میں رکھیے اور یہ دیکھیے ایک بڑا آدمی کیسے کہتا ہے، یعنی آزادی کامل کو ذمہ داری سے کیسے کہتا ہے، ورنہ تو آزادی کامل تو وہاں غیر ذمہ داری کے ساتھ ہے نا، ذمہ داری سے۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو و نو کی انتہا کیا ہے۔ یہ ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اقبال کی بڑھاپے کی نظم ہے، اقبال کی بڑی نظموں میں سے نہیں ہے، اقبال کی عام نظموں میں سے ایک ہے، اس کا یہ حال ہے۔ ہاں ایک اور سن لیجئے بھائی، جیسے راشد کے ہاں جو خواب ہے نا یہاں اس نظم میں، اقبال کے ہاں وہ آرزو ہے، اقبال کے ہاں آرزو بہت آتی ہے، بہت زیادہ، کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ تو جہاں یک نغمہ زار آرزوئے، کہ کائنات جو ہے، دنیا جو ہے وہ آرزو کا نغمہ زار ہے، یعنی آرزو کے نغمے اگتے ہیں کائنات میں۔ بمو زیرش ز تارے آرزوئے، اس کائنات کی ساری اونچ نیچ، اس کا پورا نظام حرکت انسانی آرزو کے تار سے اونچ نیچ پکڑتا ہے۔ بچشمم ہر چہ ہست و بود و باشد، کہ میری آنکھوں میں، میری نظر میں جو ہے، جو تھا اور جو ہوگا،
دمیں از روزگار آرزوئے، اس کائنات کا ماضی، حال اور مستقبل یہ سب میری آرزو کے زمانے کا ایک لمحہ ہے، یعنی میری آرزو کی صدیوں کا ایک لمحہ ہے اس کائنات کا پورا ماضی، سارا حال، تمام مستقبل۔ اس سطح پہ کون پہنچا ہے؟ کوئی نہیں، لگتا ہے آپ پہنچے ہیں۔